بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. سلیمان کو بلا لیں. اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات نے ماشاءاللہ پچھلی جو تمرینات ہیں، تمرین کی جمع ہے تمرینات، یعنی جو مشقیں ہیں وہ حل کی ہیں، تو اس سے الحمدللہ جو اس میں ضمیر والا سبق ہے یہ اچھی طرح آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ چکا ہو. ضمیروں کا تعارف اور ضمیریں کس طرح استعمال ہوتی ہیں اور اس کا کیا ترجمہ ہے، تو اس میں الحمدللہ آپ نے حروف کے ساتھ استعمال بھی کی اور مختلف حروف اور بعض صیغے، بعض الفاظ جو مکان اور زمان بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے امامہ اور خلف، یمین، شمال، فوق، تحت، یہ الفاظ اطراف اور طرف بتاتے، مکان بتاتے ہیں، جگہ، اور کچھ زمانے بتاتے ہیں، قبلو، بعدو، یہ زمانے بتانے کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح آپ حضرات نے اور حروف جو ہے بہت سارے جن کے ساتھ یہ ضمیریں مل کے آتی ہیں، تو جیسی جیسی ضمیر ہوگی ویسا ویسا اس کا حرف کے ساتھ مل کر ترجمہ مختلف ہو جاتا ہے. یہ چیز آپ حضرات نے مشق اچھی طرح کر لی. آج کا جو ہم ابھی نیا سبق شروع کریں گے، اس سبق میں چند بڑے اہم اصول آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جس میں آپ کے اس ترجمے میں اور اس علم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور کافی حد تک اس میں ترقی ہوگی. پہلے چند باتیں جو بنیادی اس کی ضروری ہیں اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اب مجھے ان حضرات کی بھی رعایت کرنی جو سن رہے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی بات ایسی ہمارے اشاروں کی نہ رہ جائے کہ ان حضرات کے سننے میں نہ آئے. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے میں پہلے ان باتوں کو دہرا رہا ہوں. اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید پہلے پڑھی ہوئی باتوں کو تازہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے اصل سبق کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں. کسی بھی اسم کے آخری حرف پر جو زبر، زیر، پیش یا تنوین آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. کسی بھی اسم کے آخری حرف پر جو زبر، زیر، پیش یا تنوین آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اور تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش. جیسے کتابن، اس میں اعراب کاف کے نیچے والی زیر نہیں ہے اور تا کے اوپر زبر نہیں ہے،
بلکہ با کے اوپر جو دو پیش ہیں یہ اعراب ہے. اعراب بدلتا رہتا ہے، اعراب بدلتا رہتا ہے. تو اعراب کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی. چونکہ زبر، زیر اور پیش یہ استعمال نہیں ہوتے تو اب ہم عربی کی طرف آتے ہیں. زبر کو عربی گرامر میں فتحہ کہتے ہیں. اب ہم یہ جب بار بار لفظ بولیں گے تو اسی طرح آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا جیسے ضمیر کوئی جگہ نہیں پا رہی تھی دل میں تو پھر آپ کے با ضمیر دل میں وہ بیٹھ گئی، دل با ضمیر ہو گیا. ایسے ہی نہیں، پہلے جب تک ضمیر نہیں تھی تو بغیر ضمیر کے تھا، اب کیا ہے؟ با ضمیر. بے میں اس لیے نہیں کہہ رہا، وہ ذرا وزنی ثقیل لفظ ہے. با ضمیر ہو چکے. ٹھیک ہے جی. لیکن پہلے جب سنا ہوگا یار یہ تو ہمارے کسی ضمیر بھائی کا نام ہے، یہ کون سا لفظ آ گیا ضمیر؟ تو نام رکھتے تھے بچوں کا ہم، بڑوں کا نام. تو اب وہ انشاءاللہ تعالی اب آپ کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی. تو اسی طرح یہ ہم اس کو جب دوہرائیں گے فتحہ تو یہ بھی بیٹھ جائے گا. زبر کو کیا بولتے ہیں جی؟ فتحہ. اور پیش کو ضمہ ضاد کے ساتھ، اور زیر کو کسرہ. تو فتحہ، ضمہ، کسرہ. بتائیے ذرا، فتحہ اور ضمہ یہ حرف کے اوپر آتا ہے، اور زیر نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچے ہے. کسی کو زیر کر لیا جی، یعنی اس کی کمر لگا دی، اس کو نیچے گرا دیا، یہ زیر کرنا. اور فتحہ یہ کیا جی؟ یہ زبردست سے، زبر یعنی جو غالب ہوتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی سے زبر ہے. فتحہ، ضمہ اور کسرہ یہ تین حروف پچھلے ہیں جس کو ہم نے تازہ کیا، اس کو سنبھال کر رکھیے گا. تمہید نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی نکرہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اس کے وسعت کے کیپیسٹی کے اعتبار سے، ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ. نکرہ کہتے ہیں کامن اسم کو جو عام ہو اور کوئی متعین اس سے مراد نہ ہو، اور معرفہ کہتے ہیں خاص کو، پراپر کو، کوئی خاص بندہ، خاص جگہ، خاص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ. جب میں کہوں شہر تو عام ہے، دنیا کے سارے شہر داخل. جب میں کہوں کراچی تو پھر خاص ہے. ایسے جی. جب میں کہوں مرد تو پھر عام. میں کہوں گا ایوب صاحب تو پھر خاص. دیکھو یہ ہے علم، اس کو کہتے ہیں علم. تو معرفہ اور نکرہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا. تیسری تمہیدی بات، جملے میں جملہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: فعل یعنی ورب، فاعل یعنی آبجیکٹ اور سبجیکٹ، اور مفعول یعنی آبجیکٹ. تو فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ اس پر ضمہ آتا ہے. فاعل ہمیشہ کیا آتا ہے جی؟ یہ دیکھیں، ضمے والی حالت کو عربی میں رفع کہتے ہیں، لیکن ابھی میں نے یہ چیز نہیں پڑھائی، اس لیے میں نیا اجنبی لفظ نہیں بولوں گا کہ آپ اسی میں کھو جائیں اور آگے کوئی نئی چیز نظر آ جائے نا، بندہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، یار پہلے اس کی تحقیق. اس لیے نیا نہیں بولوں گا. ایک موقع ایسا آئے گا پھر آپ کو یہ دے دیں گے، چسپاں کر لیجئے اس پر. فاعل پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ ضمہ. اور مفعول پر آتا ہے فتحہ. مفعول پر کیا آتا ہے؟ آپ ذرا اس جملے کو سن کر مجھے بتائیے گا اس میں فاعل کون ہے اور کیوں ہے؟ علامت سے کیسے پہچانا؟ جیسے مرد و عورت علامت سے پہچان لیتے، دونوں کی شیپ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھا شریبا زید لبنن،
شریبا زید لبنن، زید نے لسی پی، تو بتائیے اس میں فاعل کون ہے؟ زید۔ آپ نے کس سے پہچانا؟ حرکت سے پہچانا آخری، اور معنی سے کہ یہ پینے والا ہے، اور جس چیز کو پیا وہ کیا ہے؟ جس پر کام واقع ہوا وہ لسی ہے جو پی جا چکی، اور اس پر اعراب ہے لبنن، ٹھیک ہے، لبنن۔ پورے قرآن پاک میں آپ ترجمے میں دیکھیے، جہاں فاعل وہاں رفع، جہاں مفعول وہاں یعنی وہاں ضمہ آئے گا وہاں فتحہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تیسری بات، جتنے بھی حروف ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے، قرآن پاک میں کثیر استعمال ہونے والے حروف کا سبق پڑھ لیا ہم نے۔ یہ تمام حروف جس اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں اس کے بعد والے پر اعراب ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے۔ اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی حروف کے بعد والا لفظ نہ تو اس پر فتحہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر ضمہ ہوتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے۔ یہ حروف کے بعد، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی بہت مثالیں ہیں۔ اب اس کی مثالیں جب آئیں گی، الا ربی ہی، الا ربی ہی، یہ ربی کے نیچے زیر کس نے دیا بلا؟ یہ الا نے دیا۔ کس نے؟ الا، ٹھیک ہے۔ تو الا کی وجہ سے، حرف کی وجہ سے بعد والا کیا ہو گیا؟ اس پر زیر آئی۔ اعلی اگر استعمال ہو تب بھی زیر آئے گی، با استعمال ہو تب بھی زیر آئے گی۔ جتنے بھی حروف جس اسم کے ساتھ، آخر حرف اکیلا تو آتا نہیں، اس نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ملنا ہے۔ جیسے اس کی مثال، خرجت من المسجد، خرجت من المسجد، مانا کیا جی؟ میں مسجد سے نکلا۔ خرجت من المسجد، من کا مانا سے، یہ من حرف ہے، چونکہ المسجد کے اوپر آیا ہے تو مسجد کے اس نے کیا دیا؟ اس کی آخری حرکت کیا ہے؟ کسرہ۔ خرجت من المسجد غلط، خرجت من المسجد بھی غلط، یہ بھی کیا ہے؟ غلط۔ یہ حروف کیا دیتے ہیں؟ کسرہ، ٹھیک ہے جی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اب ان تمہیدی باتوں کے بعد میں اپنے اصل سبق کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ سبق وائٹ بورڈ پہ بھی سمجھیں گے، لیکن پہلے آپ زبانی سمجھ لیجیے۔ اب اتنا ہو کہ آپ کی قوت خیالیہ میں ایک وائٹ بورڈ ہونا چاہیے، قوت خیالیہ میں، بس اس کو دیکھتے جائیں، گویا آپ کے سامنے وہ پورے کا پورا وائٹ بورڈ کی طرح حروف آ جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس سٹیپ تک ہم پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسم جب اکیلا استعمال ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں، مفرد افراد سے، فرد سے۔ فرد ربط ملت سے ہے تنہا، کچھ نہیں۔ فرد ربط ملت سے ہے تنہا، کچھ نہیں، تنہا اکیلے کو فرد کہتے ہیں، مفرد۔ جب دو اسم آپس میں مل کر استعمال ہوں اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ اب انگریزی والے ماہرین بتائیے مرکب کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں؟ کمپاؤنڈ ورڈ۔ چلو جی، مرکب جی، لکھ کر بتا دیجئے گا، جو ان میں سے زیادہ فصیح استعمال ہو رہا ہو وہ ہمیں آپ لفظ بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اس میں اضافہ کر لیں نئے لوگوں کی پہچان کے لیے۔ اکیلا استعمال ہو تو مفرد، اس کو کیا کہیں گے؟ انڈیویجل۔ کیا لفظ بولیں گے جی؟ سنگل۔ چلو سنگل جی، اکیلا ہو تو سنگل، اور جب ڈبل مرکب ہو جڑ کر آئے تو اس کو ہم عربی میں مرکب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ مرکب کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
مرکب. آج ہم نے مرکب کی ایک قسم پڑھنی ہے، پھر اس کے ضمیروں کے ساتھ مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. مرکب جب لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی، میں کہاں مثالیں لکھوں گا. چلو خانے کو کچھ تو خالی کریں جی، یہ والا حصہ مٹا دیجیے. یہ یہاں سے مٹا دیں بغیر دوبارہ یہ سب ان کو ماشاءاللہ ذہنوں میں. ڈسٹر لے لیجیے، ڈسٹر لے وہ مجھے دیں. آپ بیٹھیں کیونکہ آپ ذرا نرمی کے ساتھ صاف کر. مرکب کی ایک قسم آج پڑھیں گے، ایک کل پڑھیں گے، قصہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. مرکب میرا ارادہ دونوں آج پڑھاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، ہمیں کون سا جلدی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپس میں یہ تارے الجھ جائیں اور پھر دماغ شارٹ ہو جائے، ہے نا. اس لیے شارٹ سے بچانے کے لیے شارٹ سرکٹ ہم نے علیحدہ کر دیا. آج صرف ایک ہی قسم پڑھیں گے مرکب کی. ایک چیز کی جب دوسری کی طرف نسبت کی جائے، ایک چیز کی جب دوسری کی طرف نسبت کی جائے، ایک اسم کی دوسرے کی طرف، اس نسبت کو عربی میں اضافت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز کی دوسرے کی طرف نسبت کی گئی. جیسے فلاں کا بیٹا، بیٹے کی نسبت کس کی طرف؟ مثلا عبداللہ کا بیٹا، تو بیٹے کی نسبت عبداللہ کی طرف. فلاں کی بیوی، عبداللہ کی بیوی، تو بیوی کی نسبت کس کی طرف؟ عبداللہ کی طرف. عبد الرحمن کا قلم، تو قلم کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کا گھر، تو گھر کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب، تو کتاب کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کا رسول، تو رسول کی نسبت کس کی طرف؟ تو جب ایک اسم کی دوسرے کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو عربی میں اضافت کہتے ہیں، اور ہم اس میں ترجمے میں کا، کی، کے وغیرہ استعمال کرتے ہیں جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. نسبت کو کیا کہتے ہیں جی؟ اب جب تک میں لکھوں گا نہیں آپ کا دماغ اس شش و پنج میں رہے گا. کس میں جی؟ شش ستہ اور پنج خمسہ، نہیں ستہ و خمسہ میں رہے گا. آپ کا دماغ کس میں رہے گا؟ ست و خمس میں. دیکھو عربی محاورہ بھی بنا دیا ہم نے. شش و پنج کا ترجمہ کیا ہے؟ پشتو والے اگر پنجا و شپیگ میں رہے گا. صحیح کہا میں نے جی؟ ہاں صحیح کہا میں نے. پشتو میں پانچ کو کیا کہتے ہیں؟ پنجا. اور شپیگ شپگ، چلو یہ مختلف لغت. پنجا اور شپگ میں رہے گا. اس لیے کیا کیا جی؟ یہاں میں لکھنے لگا ہوں اضافت ضاد کے ساتھ. یہ کیوں رہے گا؟ دو جگہ. یہ اضافت زا کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ. پھر یہ اضافت یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ. بڑے بڑے پروفیسر بعض جگہ علم کو الف سے لکھتے ہیں. علم حاصل کرنا وقت کی بڑی ضرورت. کیا حاصل کرنا؟ علم. ہمارے ہاں عربی گرامر کا اللہ تعالیٰ کا شکر اتنا بڑا معیار ہے مدارس میں کہ ایم اے عربی کرنے والے جو طلبہ ہیں وہ یہاں درجہ ثالثہ کے طلبہ سے آ کر اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے اور کرتے بھی ہیں. درجہ ثالثہ. اور جو ایم اے ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب سناتے پروفیسر ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات. وہ مسند اور مسند الیہ کو جب بھی پڑھاتا تھا کہتا تھا مسند الیہ. کیا کہتا تھا؟ مسند. اس کو کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں یہ کتنی بڑی غلط لفظ بول رہا ہوں. مسند الیہ لفظ کیا؟ مسند. اس لیے میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے لکھ دیا. اضافت ضاد کے ساتھ ہے. سننے والے بھی. اور فت کی تا جو ہے یہ تا ہے، طوا نہیں. ٹھیک ہے جی؟ اضافت کا معنی ہے ایک قسم کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا.
جس نسبت کا پھر ترجمہ کرتے ہوئے ہم اردو میں کا، کی، کے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس نسبت کو اضافت کہتے ہیں۔ اس میں جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، مضافن۔ یہ عربی میں مضاف یعنی اس کی نسبت کی گئی اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ یعنی مضافن الیہ کہتے ہیں، مضافن الیہ یعنی اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی۔ بس یہ دوائی ذرا کڑوی ہے، یہ نگل لی تو اگلا کام آسان۔ اس اضافت میں جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضافن۔ ہم اس کو اب مضاف مضاف الیہ کہیں گے، مضاف مضاف مضافن مضافن الیہ نہیں پڑھیں گے، تاکہ جو عام جس طرح بولا جاتا ہے اسی طرح بولیں۔ یہ لفظ سمجھانے کے لیے میں نے بولا جس کی نسبت کی جائے اس کو اور جس کی طرف کی جائے مضاف الیہ۔ اردو اور عربی میں فرق یہ ہے، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جب ترجمہ کرتے ہیں بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف، ابھی اس کی آپ دیکھ لیجئے مثال۔ یہ میں نے کیا لکھا ہے جی؟ بیت۔ بیت کا معنی گھر، اور اگر میں کہوں اللہ کا گھر تو بیت اللہ ہی، بیت اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ بیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تو اس میں مضاف کیا ہے؟ بیت، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اللہ۔ بیت اللہ ہی، اس میں مضاف کیا ہے جی؟ اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اچھا، اس جملے میں لفظ اللہ کیا ہے اور بیت کیا ہے؟ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، جب ترجمہ کروں گا تو ترجمہ ہوگا اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ اب بتائیے، یہ جو مضاف تھا یہ بعد میں آ گیا اور جو مضاف الیہ تھا یہ شروع میں آ گیا۔ عربی اور اردو میں دونوں میں الٹ ہو جاتا ہے، عربی میں مضاف پہلے مضاف الیہ، اور جب ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کا پہلے اور مضاف کا بعد میں۔ سمجھ گئے جی؟ یہ بیچ میں کا کس چیز کا ہے جی؟ یہ اس اضافت، اس نسبت کا ترجمہ ہے۔ کس کا ترجمہ جی؟ نسبت کا ترجمہ۔ اب ہم اور مثال بنا لیتے ہیں جی۔ یہ تو بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتاب کا معنی کیا جی؟ کتاب۔ اگر میں کہوں اللہ کی کتاب تو جملہ بنائیے، کتاب اللہ۔ جملہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب اس کا میں جب ترجمہ، اس میں سب سے پہلے بتائیے کتاب اللہ میں مضاف کون ہے اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اب ہم ترجمہ کریں گے تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے، وہ 3 ترجمے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے کتنی قسم کے ترجمے ہوتے ہیں؟ ہمارا مقصود قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا، تو ترجمے ہوتے ہیں 3۔ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ہر لفظ کے نیچے ترجمہ، اور ایک ہوتا ہے سلیس ترجمہ۔ لفظی ترجمہ تو ہر لفظ کے نیچے، اور سلیس کا معنی اردو قواعد کے اعتبار سے ترجمہ۔ ایک تیسرا ترجمہ ہوتا ہے با محاورہ۔ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح عربی کے محاورات ہیں، کچھ اردو کے بھی محاورات ہیں، کچھ اردو کے بھی کیا ہیں؟ محاورات۔ وہ با محاورہ وہ بہت آگے کا سٹیج ہے۔ ہمیں لفظی اور سلیس بس 2 ترجمے سمجھنے، لفظی اور۔ جب میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا تو یوں کروں گا کتاب اللہ کی کتاب، لیکن جب سلیس ترجمہ کروں گا تو اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ سمجھ گئے جی؟ ہم نے سلیس ترجمہ کرنا۔ بتائیے مضاف اس میں کیا ہے جی؟ اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کی نسبت کی جائے
اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مضاف کہتے ہیں. مضاف زال کے ساتھ ہے یا زے کے ساتھ ہے؟ کیا جی؟ ذات کے ساتھ. اور اس نسبت کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ اضافت. اب بتائیے جب ہم نے کتاب الگ تھی، لفظ اللہ الگ تھا، جوڑا تو مرکب بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اس مرکب کو عربی میں کہتے ہیں مرکب اضافی. اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافت والا مرکب. اب اس کا ترجمہ ہم نے اس انداز سے کرنا ہے کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے. اس کے برعکس اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور عربی میں بعد میں. ایسے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. کتاب اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی کتاب. پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ اللہ اور پھر نسبت کا ترجمہ کی اور کتاب. دیکھو یہاں کا تھا بیت اللہ، یہاں کی اور کے جیسا ہوگا ویسا ہی ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا جی. اب اس میں دیکھیں، اب میں نے آپ کو ابھی مرکب اضافی یہ سمجھایا ہے. اب پچھلی تمہیدی باتوں سے میں اس کو جوڑنے لگا جو ہم نے پہلے سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، پہلے سے سنبھالی. مضاف الیہ عربی میں کتاب اللہ، بیت اللہ. مضاف الیہ پہ ہمیشہ اعراب کسرہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ایک اصول ذہن میں رکھیے. اچھا مضاف پہ کیا اعراب ہوگا؟ مضاف نہیں، مضاف پہ اعراب کیا ہوگا؟ مضاف پر اعراب پیش بھی ہو سکتا ہے یعنی ضمہ بھی، اور مضاف پر اعراب فتحہ بھی، مضاف پر اعراب کسرہ بھی. تینوں آ سکتے ہیں. مضاف کا اعراب بدل سکتا ہے. وہ کیسے بدلے گا؟ جو مضاف ہے اگر وہ فاعل بن رہا ہے، اگر وہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل، تو مضاف پر اعراب کیا ہوگا؟ رفع یعنی ضمہ پیش آئے گی. اگر وہ مضاف مفعول بن رہا ہے تو پھر اس پر زبر آئے گی. اگر وہ مضاف اس کے اوپر بھی الف کوئی حروف میں سے کوئی چیز آ گئی، داخل ہو گئی ہے، تو اس کو وہ کیا دے دے گی؟ زیر دے. اب اس کی جب مثالیں آئیں گی تو یہ واضح ہو جائے. دو باتیں بھی میں نے عرض کی. مضاف الیہ کا اعراب کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش. ٹھیک ہے نا جی. نہیں حضرت تو فرما رہے ہیں. کیوں؟ اگر یہاں میرے ساتھ ہوتے تو کبھی بھی سر نہ اپنے سر مبارک کو اتنی تکلیف نہ دیتے. لیکن جیسے ہی میں نے غلط بولا، انہوں نے تینوں باتوں میں میری کیا کی؟ تصدیق کی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہاں تشریف فرما ہوتے ذہنن تو پھر دیکھو مجھے پکڑ لیتے، بھائی دیکھو غلط کہہ رہے. لیکن تینوں باتوں میں فرمایا بالکل آپ صحیح کہہ رہے. یہ میں وہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ اب اس عمر نہیں، ورنہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب فرماتے تھے جنگل چھوڑ. اب جنگل کا کرایہ بھی بہت ہے، پیٹرول بھی مہنگا، کہاں چھوڑ کے آئیں؟ اس لیے بہتر ہے گھر ہی میں چھوڑ دے. وہی جنگل والا فائدہ وہیں ہو جائے گا. مقصد تو یہ نا سامنے شیر ہو، شیرنی ہو، جو جس سے خوف ہو. ٹھیک ہے. بہرحال ابھی پتہ کس اصول پہ عمل کریں گے؟ ایک چپ سو سکھ. ایک چپ، جب پتہ نہ ہو تو سر نہ ہلاؤ، جب پتہ نہ ہو تو. لیکن میں اس پہ بھی پکڑ لوں گا کہ یہ کیوں نہیں ہلا رہا. ٹھیک ہے. ان کا نہ ہلانا، اس ایک چپ سو سکھ، نہ بولے نہ پکڑے جائیں، ہے نا. شیخ سعدی نے فرمایا کہ تا مرد نہ گفتہ باشد، تا مرد نہ گفتہ باش، عیب و ہنر نہ گفتہ باش. جب تک آدمی بولتا نہیں اس کی خوبیاں عیب سب چھپے رہتے. جب بولتا ہے پتہ چل جاتا. جب بولتا ہے یہ اب بولے تو نہیں لیکن سر کا اشارہ بول رہا ہے. کیا آپ نام فرما رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام. صدقتا یہ پھر کہہ رہے ہیں، ورنہ مجھے پکڑتے. بہرحال جی یہ مضاف الیہ کا اعراب کیا ہمیشہ؟ کسرہ یعنی زیر. اور مضاف کا اعراب حسب موقع بدل جائے گا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا فاعل پہ، مفعول پہ، حروف پہ کیا اعراب.
اگر میں وہ تازہ نہ کرتا تو یہاں آپ کو پریشانی ہوتی، اس لیے پہلے ہم تازہ کر کے ہیں جی، پہلے تازہ کیا ہوا۔ اگر مضاف فاعل بن رہا تو کیا آئے گا؟ فاعل بنے گا تو کیا آئے گا؟ پیش۔ اگر مفعول بنے گا تو اس پر وہ کیسے، وہ مثالوں سے واضح کرتا ہوں، مثالوں سے جی۔ پہلے عام مثالیں، پھر قرآن پاک کی مثالیں۔ پہلے کیا جی؟ عام مثالیں، پھر قرآن پاک کی۔ دیکھیے جی، غلام زید، ترجمہ کیجیے، غلام زید، زید کا غلام، زید کا غلام۔ اس میں زیدن کا اعراب درست ہے یا غلط ہے؟ یہ زیر صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسرہ صحیح ہے یا غلط؟ کیوں صحیح ہے جی؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اور اب اس کا مضاف کون سا ہے جی؟ غلام۔ اب اس کا اعراب دیکھیے کیسے بدلتا ہے جی۔ اگر یہاں ہو جاء، آیا، جاء غلام زید، آیا زید کا غلام، آیا زید کا غلام، تو بتائیے اس صورت میں غلام فاعل ہے یا مفعول ہے؟ آنے والا کون ہے؟ تو اعراب کیا آئے گا؟ غلام۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یوں ہو ضربتو، میں نے مارا، غلام ما زیدن، غلام، اب اس پر جو فتح آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ کہ اس کا یہ مفعول ہے، اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تیسری مثال، نظرتو کا معنی دیکھا، نظرتو کا معنی دیکھا، الا کی طرف، کس کی طرف دیکھا؟ غلام، غلام زیدن۔ ٹھیک ہے جی۔ نظرتو الا غلام، الا غلامی زیدن، یہ کیوں کسرہ آیا بھلا؟ ہاں ٹھیک ہے جی۔ میں ایک جملہ لکھنے لگا ہوں، آپ کا امتحان۔ رأیتو، اس کا معنی تھا میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جملہ ٹھیک ہے۔ رأیتو الی کتاب اللہ، صحیح جملہ کیا جی؟ الی کتاب اللہ، الی کتاب جی، الی کتاب اللہ۔ اس میں غلطی کیا کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مضاف ہے اس کا اعراب نہیں بدلنا۔ کس کا اعراب نہیں بدلنا؟ مضاف الیہ کا نہیں بدلنا۔ اس لیے جب مضاف الیہ پہ رفع ہے تو وہ جو پیش ہے وہ پیش ہی رہے گی، کیونکہ مضاف الیہ کا اعراب نہیں بدلنا۔ مضاف الیہ کا اعراب، مضاف الیہ پہ ہمیشہ کسرہ آئے گا اور کبھی نہیں بدلنا۔ اس پہ کیا آئے گا؟ وہ اضافت کی وجہ سے۔ اس کا کسرہ کس کی وجہ سے؟ وہ پکا ہے، اضافت کی وجہ سے۔ لہذا صحیح جملہ ہے رأیت الی کتاب اللہ، رأیت الی کتاب اللہ، میں نے دیکھا کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ نظرت الی بیت اللہ، نظرت الی بیت اللہ، دیکھا میں نے کس کی طرف؟ اللہ کے گھر کی طرف۔ اب دیکھو جی، یہ جتنے اسم ہیں، میں ذرا قرآن پاک کی تھوڑی سی مثالیں دے دوں۔ اچھا، یہ جتنے بھی مضاف ہے یہ اسم کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ آخری اور اہم قاعدہ، ضمیریں آپ پڑھ چکے جی، ضمیریں پڑھ چکے جی۔ بس یہ جو مضاف الیہ ہے یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، ناؤن بھی، اور کبھی کبھی ناؤن کی جگہ، بہت ساری جگہوں پہ ناؤن کی جگہ پروناؤن یعنی اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ رأیت الی کتاب اللہ، اگر لفظ اللہ کی جگہ ضمیر لائیں تو رأیت الی کتابہ، الی ہم نے کس کی طرف دیکھا؟ اس کی کتاب کی طرف دیکھا۔
نظرت الی بیتی ہی، بیتی ہو تھا ہو، لیکن زیر کی وجہ سے ہی ہو گیا، زیر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہی۔ تو یہ جتنے بھی مضاف الیہ ہیں یہ ساری ضمیریں بن سکتی ہیں، ساری ضمیریں۔ بس ایک ضمیر میں آپ کے لیے یہاں مشق کریں گے، باقی الفاظ میں آپ کو دوں گا، آپ نے وہ پیپر فل کر کے لانا ہے تاکہ آپ کی مشق بہتر سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں جی، جیسے مثال کے طور پر اب یہ ہمارا چیپٹر کلوز تھی کیونکہ یہ ختم ہو گیا، اب ہم تمہیدی باتوں سے آگے ہیں ضمیر کی طرف۔ کہاں آگے جی؟ ضمیر کی طرف۔ ضمیر یاد رکھیے جب مضاف الیہ کی جگہ ہوگی فاعلی والی حالت استعمال نہیں ہوگی، بلکہ کون سی ہوتی ہے؟ مفعولی حالت استعمال ہوتی ہے۔ لفظ ہے ہمارے پاس رب، لفظ کیا ہے؟ رب کا معنی پروردگار۔ سب سے پہلے متکلم کی ضمیروں کی طرف ہم اضافت کریں، کیا کریں؟ اضافت۔ اچھا اگر اسم ہو تو اس کا اعراب نظر آ جاتا ہے، اضافت میں اعراب چھپا ہوا ہوتا ہے، ضمیر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپا ہوتا زیری ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اضافت جی، رب کی نسبت سب سے پہلے متکلم کی ضمیروں کی طرف کریے، کیا جی؟ ربی، کیا جی؟ ربی، میرا رب۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ میرا رب، ٹھیک ہے جی؟ نسبت ہوگی اپنی طرف، رب کی نسبت ہر جگہ کا کی کے ضروری نہیں ہوتا، لیکن نسبت کا معنی اس کے اندر آتا ہے میرا رب۔ اگر جمع ہو ربنا، ربنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قرآن کی آیت۔ ان ترجمہ کر دیں، ان الذين، آپ ہی کریں ترجمہ، وہ لوگ۔ اگر قالو کا ترجمہ جنہوں نے کہا، جنہوں نے، قالا یقولو، قول کا معنی کہنا۔ اب دیکھو پورا ترجمہ آپ نے کرنا جی، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب کیا ہے؟ ثم کا معنی تھا پھر، استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت اختیار کی۔ ہو گیا جی ترجمہ؟ ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ دیکھیے رب کی نسبت نام کی طرف ہوئی تو ہمارا رب۔ اب یہ دو تو میں نے آپ کو بتا دی جی، اب مخاطب کی طرف آئیے جی، سیکنڈ پرسن مخاطب، واحد مذکر مخاطب کی طرف نسبت کیجئے، ربو کا ترجمہ کیا جی؟ آپ کا رب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جس وقت کہا آپ کے رب نے، نسبت ہو گئی جی۔ اب یہ ضمیریں اضافت کے طور پر استعمال ہو رہی، ٹھیک ہے جی؟ ربک، ربکما، تثنیہ کی طرف نسبت کیا ہوگی؟ اور جمع کیا ہوگا؟ ربکم، واحد مؤنث کی طرف ربو کی، ربو کی جی، اور تثنیہ مؤنث ہو تو ربکما، اور جمع مؤنث ہو تو، اکیلا ہو تو ربو، واحد غائب ہو تو ربو ہو، ربو ہو۔ یہ ربو ہو جب فاعل بن رہا ہو، اگر حرف آ جائے اس پر تو الا آ گیا تو ربی ہی، الا ربی ہی یا لربی، ٹھیک ہے؟ وہ لام کی وجہ سے اس پر اعراب بدلے گا مضاف پر۔ یہ ضمیریں، یہ رب کی نسبت، ربہ، کیا ترجمہ جی؟ اس کا رب، ربہما، ربہم، ربہا، اس ایک مؤنث کا رب، ربہما، ربہن، یہ ہے جی ضمیریں اضافت کے ساتھ۔ ہمارا اگلا چیپٹر جب ہم نے ضمیریں پڑھ لی تو تمام ضمیریں مضاف الیہ بھی بنتی ہیں، تمام ضمیریں مضاف الیہ بھی بنتی ہیں۔ اعراب تو اس پر ہوتا ہے لیکن وہ چھپا ہوتا ضمیر کا، چونکہ اعراب کو ہم اپنے اعراب کو ہلا نہیں سکتے، وہ اصل اعراب چھپ جاتا ہے۔ اور مضاف کا اعراب
چاہے وہ ضمیروں سے پہلے ہو، وہ کس کے اعتبار سے بدلے گا؟ پہلے والے حرف کو دے. اگر فاعل ہے تو ضمہ، اگر مفعول ہے تو، اور اگر کوئی حرف ہے تو اس پر. اب میں قرآن کی مثالیں لے رہا ہوں. اب کون سی مثالیں آ رہی جی؟ قرآن پاک کی. دیکھیے جی، اب وہ صورتیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، پہلے عام اضافت کی مثالیں دے لیں. اذا کا معنی تھا جب، جاء کا معنی تھا آئے. اذا جاء ترجمہ کریں، جب آئے گی. نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر اللہ، اللہ کی مدد. ٹھیک ہو گیا جی. یہ نصرو یہ پیش کیوں ہے؟ ضمہ کیوں ہے؟ فاعل ہے کس کا؟ جاء کا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. آگے جی، نصر اللہ. قل اعوذ برب الناس، برب الناس. میں بس اب خاموش ہوں اس روشنی میں. اب آپ کو ہم نے روشنی یہ اللہ کی توفیق سے دی. اس روشنی میں بتائیے ربی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ با کی وجہ. یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ مضاف ہے یا مضاف الیہ؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ الناس. اس پہ زیر کیوں ہے بھلا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پتہ چل گیا جی. رب الناسی کی ناسی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کسرہ کیوں ہے؟ مضاف الیہ. ملک الناسی کی الناسی کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. الہ الناسی، ناسی کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ اچھا، اس سے پہلے جو مضاف ہے، اب دیکھو قل اعوذ برب الناس، برب الناس. تو رب الناس میں رب جو مضاف ہے اس پر زیر کیوں ہے؟ با کی وجہ سے، کیونکہ حرف ہے. یہ کیوں ہے؟ ہم اللہ کے رب الناس کی پناہ چاہتے ہیں. دیکھو با کا ترجمہ ہو رہا، با. ٹھیک ہے جی، با. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس، جو تمام انسانوں کا معبود ہے. یہ کا یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اضافت کا. کس کا ترجمہ ہے جی؟ اضافت کا. ترجمہ آپ کو ہم رٹوا دیں، گھر جاتے جاتے خالی. ٹھیک، جاتے جاتے کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا. جیسے بچے کو غبارہ پکڑا دیں، بڑا غبارہ بالکل پھوک سے بھرا ہوا، ہوا سے، اور اس نے پکڑا اور ساتھ ہوا نکل رہی. گھر پہنچتے پہنچتے ٹھس، ہوا ختم. ترجمہ رٹوانے ایسے. لیکن اب آپ نے سمجھا ہے تو سمجھنے پر یہ ذہن سے نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے جی. سورہ جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، اس میں ہے تنزل الملائکہ، اترتے ہیں فرشتے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. پہلے تو ترجمہ کرو ربهم. ربهم کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سب کا رب. ربهم ان کا رب. بی اچھا، اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت. اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجازت. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے. اپنے رب کی اجازت سے. اب دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں بِإِذْنِ پہ زیر کیوں ہے؟ کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے. اور ربِّهِمْ میں رب پر زیر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ کس کا؟ اذن کا. کیونکہ وہ مضاف الیہ کس کا جی؟ رب کی اجازت. رب، پھر وہ رب آگے اس کے مضاف الیہ وہ ضمیر ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اعراب کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اپنے رب کی اجازت سے اترتے. جی آگے، ذالکا سورہ لم یکن الذین میں آتا. ذالکا یہ ساری خوشخبریاں لی کے لیے ہیں. ذالکا لی، ذالکا لام کا ترجمہ کے لیے تھا نا. ذالکا کا معنی کیا ہے؟ یہ. اور لی کا معنی من، ان کے لیے ہیں. یہ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو خشیہ ڈر جائے. ربہ، ربا اپنے. ربہ کا معنی ترجمہ کیا ہے جی؟
ضمیر کی طرف نسبت ہوگی اپنے رب سے. اور ربا پہ بتائیے یہ زبر یعنی فتح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. ڈرنے والا یہ ہے جس سے ڈرا جائے گا، اس وجہ سے ربہ. رب وہ کیا ہے؟ مفعول استعمال ہو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ مضاف ہے ضمیر کے لیے، لیکن اس کا اپنا اعراب بدلے گا. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے. مضاف کا اعراب کیا جی؟ بدلتا رہتا ہے. بتائیے کوئی مشکل ہے جی؟ ہاں، مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بیچ میں لوڈ شیڈنگ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ غائب ہو گئے، پتہ چلا اندھیرا. پھر جب واپس آتے تو وہ گزر چکا ہوتا ہے، اسی وقت مشکل ہوتی. ورنہ آپ سنتے رہیں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ ترجمہ آ رہا ہے نہیں؟ ابھی تھوڑا تھوڑا کیونکہ پریکٹس نہیں ہے نا، اس لیے مشکل ہو رہا ہے. لیکن جب پریکٹس ہو جائے پھر آپ خود کریں گے ترجمہ. اچھا جی، اور دیکھیے جی، ربنا ترجمہ کیجئے. ہمارے رب، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا. ٹھیک ہے نہیں؟ سب اسی طرح. عند ربہم، عند دیکھو رب کس کے ساتھ استعمال ہو؟ ہم ضمیر کے ساتھ. عند ربہم جی، لربہ لکنود. جیسے قرآن سورہ والعادیات میں ہے. کیا جی؟ پہلے کیا ہے؟ لربہ لکنود. کنود کا مطلب بہت کنجوس آدمی. لربہ ایسے نا شکر. کنود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نا شکر. لربہ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس سے پہلے کیا جملہ پڑھیے جی آیت. ان الانسان، بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود نا شکرا ہے، بڑا نا شکرا ہے، بڑا ہی. ان الانسان، یقیناً انسان. انسانہ پہ زبر کیوں ہے بتائیے؟ فتح کیوں ہے؟ کیونکہ انا کے بعد والے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فتح آتا ہے. پڑھ لیا نا اپنے قاعدے میں. ان الانسان لربہ لکنود. لربہ اپنے رب کا کیا ہے؟ بڑا ہی ناشکرا. فسبح، آپ تسبیح بیان کر دو. بحمد ربی کا، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. اپنے رب کی تعریف. حمدی ربی اس لیے مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی؟ فصلی انا اعطیناک الکوثر. ترجمہ پھر دہراؤ جی. انا، بے شک ہم نے، اعطینا، ہم نے نہیں، جو لفظ بول رہا ہوں اسی کا ترجمہ، تحت اللفظ ترجمہ. انا، بے شک ہم نے، اعطینا عطا کی، کا آپ کو، الکوثر. اب وہاں دیکھ لیجئے مفعول ہے، اس وجہ سے اس پر پتہ ہے. ہم نے آپ کو کیا دی؟ کوثر دی، نہر کوثر دے دی. سو صلی، نماز پڑھیے. لربی کا، اپنے رب کے لیے. اب نماز پڑھیے اپنے. ونحر، اور قربانی کیجیے. اور انا، بے شک، شانیہ دشمن، شانیہ کا آپ کا دشمن، وہی ابتر، نسل کٹا ہوا ہوگا. آپ کا دشمن، اس کی نسلیں مٹ جائیں گی. اس کی نسلیں کیا ہو جائیں گی؟ مٹ جائیں گی. یہ ہے اس کا ترجمہ. اقرا، پڑھیے. با، ترجمہ کریے ساتھ. بسمی، نام کے ساتھ. با کا معنی ساتھ، اور بسم نام کے ساتھ. بسمی ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. بتائیے خلق الانسان ہے کہ نہیں؟ اگر آئندہ کسی حادثہ سے غلطی ہوگی طرح بھی خلق الانسان، آپ فوراً لقمان دے سکتے نہیں بھائی یہ تو بڑی غلطی ہوگی، انسان نے نہیں پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اعراب سے غلطی ذہن میں آ جاتی. خلق الانسان. ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھیے یہ اعراب ہے اس کا. تو آپ حضرات نے اب آپ کی مشق کیا ہے جس سے آپ
آپ نے یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے. بیت معنی گھر، کتاب کا معنی کتاب، رسول کا معنی رسول، قوم کا معنی قوم. ان سب کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے. ضمیروں کا مضاف ان کو بنانا، ضمیر مضاف الیہ، ضمیر کیا ہوں؟ مضاف، تاکہ ان کے ترجمے کے ساتھ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کیسے بنائیں گے. جیسے قومی میری قوم، قومنا ہماری قوم، ہماری قوم، قومہ اس کی قوم. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ نے ان تمام الفاظ کو کیا بنانا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ضمیریں ہوں گی ساری کی ساری. اس طرح آپ نے وہ نقشہ فل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مضاف الیہ کے ساتھ، تاکہ یہ چیز ازبر ہو جائے. یہ بھی کیا ہو جائے؟ ازبر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جسمانی غذا میں جب تک ہضم نہ ہو اس وقت تک اور نہ ڈالیں بوجھ، اس طرح اس روحانی غذا میں جب تک پہلی ہضم ہو کر جزو بدن نہ بن جائے، کیا نہ ہو جائے؟ ظاہری غذا ہضم ہو کر جزو بدن، لیکن یہ جزو روح نہ بن جائے. جب تک یہ روحانی غذا ہماری جزو روح نہ بن جائے اس وقت آگے مزید نہ ڈالیں. اس لیے اس کی آپ مشق کریں. ٹھیک ہے جی. چلو کافی ہے جی. قوم، رب، کتاب، بیت. آپ اپنی مرضی سے اور بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی کرنا چاہیں آپ پر ہے. مشق ہے جتنی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ازبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. بس آپ نے مضاف الیہ ساتھ یہ بتانا یہ مضاف الیہ. ترجمہ مضاف الیہ کا ادھر، مضاف کا ادھر. ٹھیک ہے. جو اصول میں نے آپ کے سامنے، یہ سبق انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مرتب بھی کر لیں گے. پھر آپ کو یہ کتاب میں نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دیں گے. آئندہ کے ایڈیشن میں اس سبق کا ہم اضافہ کریں گے. اس کا کیا کریں گے؟ اضافہ انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جب یہ کتاب میں نے پڑھائی تھی تو اس وقت کا سن آپ کو بتا دوں ذرا. 7 دسمبر 2007 کی بات ہے. 2007 میں ڈیفنس فیز 2 میں ملیر کینٹ کے اندر 100 آدمی کلاس تھی. اس میں سویلین، حاضر سروس، کرنل، بریگیڈیئر، سب لوگ بعد میں بڑے عہدوں تک 2 3 ستاروں تک بھی پہنچے. انہوں نے پڑھی تھی یہ کتاب. پھر یہ چھپتی اسی طرح چھپ رہی ہے الحمدللہ. 25-30 مرتبہ ملک میں مختلف جگہ پڑھے. اب لیکن اب آپ حضرات کے اس درس کی وجہ سے جو نیا لیٹسٹ ایڈیشن آئے گا وہ انشاءاللہ تعالی پھر وہ پڑھتے چلے جائیں گے اور ہضم ہوتا. پہلے والے میں تو کہیں کی ضرورت پڑتی ہے کولڈ ڈرنک کی ساتھ ساتھ. کس کی؟ ہاضمے کے لیے، دھکیلو، نیچے دھکیلنے کے لیے. بوتل کو کیا کہتے تھے؟ دھکیلو. لیکن اب اس کی انشاءاللہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہ ایسی ہضم ہوتی ہے. یہ عربی گرامر جس کو بہت یہ اللہ کی توفیق، قرآن پاک کی برکت ہے کہ چند اسباق کے بعد گنتی کے، ابھی 10واں 11واں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اور جب 20-25 ہو جائیں گے، جب صرف شروع، ابھی نحو پڑھ رہے ہیں. ابھی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ نحو. آگے آئے گی صرف. صرف کا معنی ہوتا ہے سیغوں کا ہیر پھیر. صرف جس میں ورب آئیں گے، اس میں آپ کو گردانے رٹائیں گی نہیں. رٹانے والا کام ہمارے یہاں نہیں، صرف سمجھانے والا ہے. کیا جی؟ سمجھانے والا. بس ذہن میں بیٹھ جائے. فہم مقصود ہے، طوطے کی طرح رٹوانا مقصود. طوطے کو جتنا چاہے کلمہ پڑھوا لو، لا الہ الا اللہ، اس کے کلمے پر کچھ ثواب ملے گا اس کو. طوطے کو کلمہ نہیں رٹانا بس. ٹھیک. اس لیے اپنے آپ کو کبھی بوڑھا طوطا نہیں سمجھ. بوڑھا طوطا، ہاں بوڑھے طوطے اب کہاں ہماری وہ عمر ہے، کیا سمجھیں گے. یہ قرآن پاک انشاءاللہ اگر بوڑھے طوطے نہ بھی سمجھ سکیں تو قبر میں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے سے تکمیل کروا دے. کیا کروائیں؟ یہ طالب علمی ہے، یہ قبر یہ آخری سانس تک باقی رہنی چاہیے. یہ قرآن پاک کی طالب علمی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ لے اور آگے سکھائے. اور آگے یہ کس لیے کر رہے ہیں بھلا؟ تو خیر الطلاب، بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا ہول یونیورس. میں نے کوئی لفظ غلط تو نہیں بولا کیونکہ میری انگریزی ٹوٹی پھوٹی ہے. صحیح بولا. پوری دنیا میں کائنات سب سے بہترین اسٹوڈنٹ قرآن کا جو کیا ہے، اور قرآن کا مدرس وہ سب سے بہترین استاد. خیرکم یہ الفاظ ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے گھبرانا تو نہیں. اگر کسی کو گھبراہٹ ہو، ہمارے پاس چیزیں ہیں گھبراہٹ دور کرنے کے. مریض کو گھبراہٹ ہو ہمارے پاس، ہم اس کو انشاءاللہ کھلائیں گے پلائیں گے، وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی. لیکن یہاں کوئی روحانی چیز کھلائیں گے پلائیں گے، بلکہ کیونکہ گھبراہٹ جسم رہا ہے، آپ کی روح نہیں رہی. کیا رہا ہے؟ تو جسم کی گھبراہٹ کے لیے ہمارے پاس جسم کی غذا کا انتظام ہے. جب آپ کو ہم 7 اپ پلائیں گے کالا نمک لیمو کے ساتھ، آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. ORS پلائیں گے، گھبراہٹ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. کچھ جالی نہ میرے پاس آ جائے گھبراہٹ بن کے. ٹھیک ہے نا کہ جی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مرکب کی ایک قسم ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ایک قسم کل باقی ہے، اس کا تعارف موصوف صفت. اس کا تعارف کیا ہے؟ موصوف صفت. جب مضاف مضاف الیہ پڑھ لیا موصوف صفت آسان ہو جائے. موصوف صفت بڑا عالم، عظمت والا گھر. ٹھیک ہے جی. جی ٹیسٹ کی ابھی آپ بتائیے، ٹیسٹ کے لیے تیار کون کون حضرات ہیں؟ ذرا جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں. کون کون تیار ہیں؟ جی ٹیسٹ کی 2 صورتیں ہیں. ٹیسٹ کی کل آپ کو پرچہ دے دیں، ہفتہ بھر آپ کو کہیں آپ حل کریں اور اس میں آپ اپنے اہل و اہل خانہ سے مدد بھی لیں. ایک صورت تو یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر ہے، مل جل کے حل کریں. کیوں جی؟ یہ نہیں، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے پورا ٹیسٹ ہو جائے، معاون بھی بن جائے، کتابیں بھی دیکھ لیں. ہم ایسی اجازت دیں گے کہ صرف آپ کے حافظے کا نہیں، کتاب ہم آپ کو کتاب بھی دے دیں. ہمارے ہاں نیچے دارالافتاء میں تخصص میں ایک پیپر ایسا ہوتا ہے جس میں پوری لائبریری سے ہر حوالہ ہر کتاب دیکھنے کی اجازت. 3 سوال دے دیتے ہیں، حل ڈھونڈنا کتابوں سے. کہاں سے ڈھونڈنے؟ 4 گھنٹے ہر کتاب حاضر ہے، جو چاہے مطالعہ کرے. ایسا پرچہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم آپ کو دے سکتے کہ آپ کو اجازت ہے جہاں سے مرضی دیکھیں اور وہ کریں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. آپ بہرحال تیار رہے، ایک بحث اور ہو جائے، ایک کو ہمارا مضمون پھر دیکھیں گے. ہاں کمبائنڈ یعنی مرکب. ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا. اور بھی ہمارے الحمدللہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی سبق میں شریک، اور بھی حضرات ماشاءاللہ کئیوں نے حل کر کے پیپر بھیجے. ڈاکٹر منظور صاحب ہے، انہوں نے بھیجا، ان کی اہلیہ نے، ہم نے وہ دیکھا ماشاءاللہ. اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جو لائیو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک کے ساتھ والہانہ تعلق عطا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، قرآن پاک ایسا انیس ہے، ایسا ساتھی ہے. روایات میں آتا ہے، ابھی یہ کتابی شکل میں ہے، لیکن موت کے وقت جب گھبراہٹ کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت انتہائی ہمدرد غمخوار انیس بن کر سامنے آ جائے گا، تھپکی دے گا، گھبرانا نہیں، میں پہلے جا رہا ہوں. قبر میں پہنچ جائے گا، پہلے جا کر ساری گھبراہٹوں کے انتظام اور جتنی بھی چیزیں دور کر کے بلائے گا. گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری پڑھتے ہیں کہ نہیں دعا؟ بالقرآن العظیم. اے اللہ قرآن پاک سے میری اس وحشت والے گھر سے کیا کر دو؟ وحشت کو دور کر دو. اس کو کہتے انیس. انیس. اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں اہلیہ محترمہ، ان کا لقب ہے انیسہ حیات. کیا ہے ان کا لقب؟ انیسہ حیات. دیکھیے آج آپ کو میں نے کیسا خطاب دے دیا. ایوب صاحب کیا جی آج سے یہ استعمال فرمائیں، انیسہ حیات. چلیے جی. ہاں ڈفرنس یہ ہے، پہلے والی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں، اس لیے وہ اللہ نے لکھ کر حوالے کر دی تھی. یہ کتاب اللہ نے لکھ کر نہیں دی، بلکہ کلام اپنی زبان مبارک سے فرمایا، حضرت جبرائیل نے سنا، سن کر یاد کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی. تو یہ الفاظ مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اس کو کلام کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے لکھوایا ہے. تو لکھنے کے بعد یہ کتاب اللہ ہے. ویسے یہ سارے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ.
جی نہیں وہ حضرت جبرائیل پیغمبر وہ فرشتے لاتے رہے، لیکن وہ لکھی ہوئی چیزیں حوالے کرتے، تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی، الواح کہتے ہیں، مختلف تختیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دے دی تھی، سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ اس پر عمل کر لیجیے. لیکن یہ کتاب اللہ ایسی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، میں انشاءاللہ کبھی آپ کو عرض کروں گا، ہدایت کے لیے دو باتیں ضروری، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ. کیا جی؟ ایک طرف کتاب ضروری، دوسری طرف معلم اور استاد ضروری. صرف کتاب سے کام نہیں بنے گا، اس کے لیے معلم چاہیے. صرف معلم سے بات بنے گی، اس کے لیے کتاب چاہیے. دونوں ضروری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب بھی تھی، آپ معلم بھی تھی. آپ نے اپنی دو شانیں بیان فرمائی، انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا. کیا جی؟ ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اپنے گھر سے، حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے، ریاض الجنہ میں دو حلقے لگے ہوئے، دو صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک جگہ ذکر اور دعائیں ہو رہی تھی، تلاوت تسبیحات اس حلقے، دوسری جگہ تعلیم و تعلم. آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے، لیکن فرمایا یہ جو سیکھنے اور سکھانے والا یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. پھر آپ خود بھی اسی میں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ استاد بنا کر بھیجا ہے.